نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون اسٹیج پر تشریف فرما محترم علماء دین، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پنڈال کے ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی خواتین اسلام اور عزیز بچوں، رات کافی ہو چکی ہے اور آج کا جو ماحول ہے یہ تقریری ماحول نہیں ہے۔ میں تو پیچھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ میں کیا بولوں آج آپ لوگوں کے سامنے، کیونکہ الحمدللہ آج میں 12 سال سے میدان خطابت میں ہوں، 12 سال سے، اور شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہو یا ڈسٹرکٹ ہو کہ وہاں پر میرا پروگرام نہ ہوا، لیکن آج پہلی بار ایسا مجمع کے سامنے میں بولنے پر مجبور ہوں، اور یہ میں اندر سے بہت ہی ملال کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بول رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، بلا تمہید ادھر ادھر کی باتیں نہ کر کے ڈائریکٹ میں اپنے عنوان کے اوپر آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آج مسلم سماج و معاشرہ کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ہمارے گاؤں، ہماری بستی کے اندر جو برائیاں بڑی تیزی کے ساتھ فروغ پا رہی ہے، زناکاری
بے حیائی، سود خوری، سٹہ بازی، شراب نوشی، یہ برائیاں جو چرم سیما پر ہیں تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ میرے بھائیوں، سیدھی سی بات ہے کہ اس کے ذمہ دار سماج میں رہنے والے نوجوان طبقہ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سماج کے اندر سے، گاؤں کے اندر سے، بستی کے اندر سے، آپ کی سوسائٹی سے برائیاں ختم ہو جائیں، آپ کا سماج و معاشرہ گناہوں سے پاک ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کے سماج میں رہنے والے نوجوان ہیں، سب سے پہلے ان کو سدھارنا پڑے گا۔ اور انشاءاللہ اگر ہمارے سماج میں رہنے والے نوجوان طبقہ سدھر گئے، انشاءاللہ اگر ہمارا نوجوان سدھر جائے گا تو ہمارا سماج بھی سدھر جائے گا، ہمارا معاشرہ بھی سدھر جائے گا۔ اور ایک بات، میں بڑی قیمتی بات آج میں آپ لوگوں کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں، آپ اپنے ذہن کے کسی کونے کے اندر اس بات کو سیو کر لیجئے گا، اس بات کو فٹ کر لیجئے گا کہ مولانا تنویر عالم صاحب رات کے 1 بجے ہمارے گاؤں میں یہ بیان کر کے گئے تھے، یہ بات بتا کر گئے تھے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اگر کسی سماج کا نوجوان بگڑے گا، سنیے، اگر کسی سماج کا نوجوان گناہوں کا عادی ہوگا، لڑکیوں کا عادی ہوگا، بلو فلم دیکھنے کے عادی ہوگا، شرابی ہوگا، جواری ہوگا، بے نمازی ہوگا، تو رب کعبہ کی قسم اس سماج کو، اس گاؤں کو، اس معاشرہ کو تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ اس لیے کہ ہمارا جو سماج ہے نا، اس کے جو ریڑھ کے ہڈی ہیں وہ نوجوان ہیں۔ نوجوان سماج کا سرمایہ ہے، کیپٹل ہے۔ نوجوان بگڑے گا، سماج بگڑے گا، نوجوان سدھرے گا، انشاءاللہ ہمارا سماج بھی سدھرے گا۔ اس لیے آج میں چند پیغام نوجوانوں کے نام لے کر آیا ہوں۔ آج میرا پہلا پیغام یہاں کے نوجوانوں کے نام یہ ہے کہ یہ جو آج آپ کے پاس جوانی ہے، یہ جو جوانی ہے نا، یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور امانت بھی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ اپنے جوانی کی اہمیت کو، آپ اپنی جوانی کی ویلو کو آپ سمجھیں کہ آپ کے جوانی کی ویلو اور اہمیت کیا ہے۔ آئیے چند حدیثیں اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اے نوجوانوں سنو، اپنی جوانی کو غلط جگہوں پر برباد کرنے والوں، اے نوجوانوں، اپنی جوانی کو گناہوں میں تباہ کرنے والوں، برباد کرنے والوں، آؤ ذرا یہ دیکھو کہ آج جو تمہارے پاس جوانی ہے، اس جوانی کی ویلو کیا ہے، اس جوانی کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی 7 طرح کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو، 7 پرکار کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ یعنی 7 طرح کے لوگوں کو سورج کی گرمی سے بچا لے گا۔ وہ لوگوں، یہ اس قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، ذرا غور کرو۔ آج جو ہم دن کے اجالے میں ہمارے سروں کے اوپر یعنی آسمان میں جو سورج دیکھتے ہیں، یہ سورج آج ہم سے اور آپ سے لاکھوں میل کی دوری پر ہے، یہ سورج آج ہم سے اور آپ سے کروڑوں میل کی مسافت پر ہے۔ اس کے باوجود بھی سورج کی گرمی کو برداشت کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، سورج کی تپش کو برداشت کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ سورج آج لاکھوں میل کی دوری پر ہے، شام ہوتے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر گرمی کے دنوں میں رات کے 12 بجے اگر بجلی چلی جائے، اگر لائٹ چلی جائے تو ہمارا سونا حرام ہو جاتا ہے، ہماری نیند حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن ذرا غور کرو، آج تو سورج ہم سے اور آپ سے کروڑوں میل کی دوری پر اور مسافت پر ہے، اس کے باوجود بھی، سورج ڈوبنے کے باوجود بھی، سورج غروب ہو جانے
کے باوجود بھی سورج کی گرمی رات کے 12 بجے تک اور 3 بجے تک باقی رہتی ہے. لیکن میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو, کل قیامت کے روز ایک حدیث کے مطابق سورج 1 میل کی دوری پر آ جائے گا, دوسری صحیح حدیث کے مطابق سورج 3 میل کی دوری پر آ جائے گا. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ کل قیامت کی روز یہ سورج ہمارے نکٹ آ جائے گا, بہت ہی قریب آ جائے گا. لوگوں کے لیے سورج کی گرمی کو برداشت کرنا لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا, سورج کی گرمی کو برداشت نہ کر پائے گا. ایسے موقع پر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 7 طرح کے لوگوں کو, 7 قسم کے لوگوں کو سورج کی گرمی سے بچا کر اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا, کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا. میرے بھائیو ان 7 طرح کے لوگوں میں سے ایک پرکار کے وہ نوجوان بھی ہوں گے جس کے بارے میں نبی بیان فرماتے ہیں شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی, وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزاری ہو. میرے بھائیو وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو قرآن اور حدیث کے مطابق گزاری ہو, کل وہ سورج کی گرمی سے بچ جائے گا. میرے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوانوں اپنے دل کے اوپر ذرا ہاتھ رکھ کر ایک پل کے لیے بھی ذرا سوچو. مولوی تنویر نے تو بس تمہارے سامنے حدیث رکھ دی, میں نے تو تمہارے سامنے بیان کر دیا, اب ذرا تم اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر 1 منٹ کے لیے ذرا سوچو کہ آج تمہاری جوانی کہاں گزر رہی ہے. اگر تمہارے دل کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ مولوی صاحب ہماری جوانی تو اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے, ہماری جوانی تو نیکی کرتے ہوئے گزر رہی ہے, ہماری جوانی تو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر گزر رہی ہے, تو آپ کو مبارک ہو, آپ کو مبارک ہو. انشاءاللہ کل قیامت کی روز آپ بھی سورج کی گرمی سے بچ جائیں گے. لیکن اگر آپ کو لگے کہ نہیں آج ہماری جوانی تو اللہ کی عبادت میں نہیں گزر رہی ہے, آج ہماری جوانی تو پب جی گیم کھیل کھیل کر گزر رہی ہے, ہماری جوانی تو لوڈو کھیل کر اور کیرم بورڈ کھیل کر گزر رہی ہے, ہماری جوانی تو بیچ چوراہے پر بیٹھ کر دوسروں کی بہن بیٹی کو دیکھ دیکھ کر گزر رہی ہے, تو ان نوجوانوں معاف کرنا, دنیا کے اندر آپ بڑے بدنصیب ہو, آپ بڑے بدنصیب ہو. کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے آپ کو جگہ نہیں ملے گی. اس لیے فیصلہ آپ کو کرنا ہے, فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے آپ جگہ چاہتے یا نہیں چاہتے ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں میں تو اپنی جوانی کا مس یوز کر رہا ہوں, غلط استعمال کر رہا ہوں, اللہ سے توبہ کیجئے. امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ آپ کی توبہ کو قبول فرمائیں گے. اور میرے بھائیو اپنی جوانی کو صحیح جگہ پر آپ اس کا جو ہے استعمال کریں. آئیے اور ایک حدیث جلدی بول رہا ہوں. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں, کیونکہ میرا پہلا پیغام ہے کہ آپ اپنے جوانی کی ویلو کو سمجھیں. دوسری حدیث پر ذرا غور کیجیے. اغتنم خمسا قبل خمس, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اے لوگو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لیا کرو. اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی اہمیت کو جان لو, 5 چیزوں کو غنیمت جانو اور اس کا غلط استعمال نہ کرو, اس کا مس یوز نہ کرو. ان میں سے ایک چیز ہے شبابک قبل حرمک, ان میں سے ایک چیز ہے کہ بڑھاپا کے آنے سے پہلے آپ اپنی جوانی کا صحیح استعمال کر لیں. شبابک قبل حرمک, کہ بڑھاپا کے آنے سے پہلے آپ اپنی جوانی کو غنیمت جانیں, یعنی اس کا صحیح استعمال کریں. آج ہمارے سماج میں رہنے والے جو نوجوان طبقہ ہے, ان سے پوچھا جائے کہ تم نماز پڑھتے ہو, جواب آئے گا مولوی صاحب ابھی جوان ہوں,
अभी नमाज पढ़ के क्या करूँगा, जब बूढ़ा होऊंगा ना तब जाकर नमाज पढ़ूंगा। अभी तो इंजॉय करने का टाइम है, अभी तो मस्ती करने का टाइम है, अभी इंजॉय कर लेने दीजिए, अभी मस्ती कर लेने दीजिए। जब बूढ़ा होऊंगा तब जाकर अल्लाह की इबादत करूँगा, अल्लाह को राज़ी कराऊँगा। मेरे भाइयों, अफसोस है आपकी ऐसी सोच और ऐसी मेंटलिटी पर। अफसोस है मुझे, खेद है मुझे आपकी सोच पर कि आपने ये कैसे सोच लिया, आपने ये कैसे ऐसा सोच लिया कि जब आप बूढ़ा होंगे तब जाकर आप अल्लाह की इबादत करेंगे। मेरे भाई, हमें से एक बात याद रखना, मौलवी तनवीर आपके सामने बयान करके जा रहा है। ये जो जवानी है ना, पहली बात तो ये है कि अल्लाह को जवानी की इबादत ज़्यादा पसंद है। दूसरी बात यह है कि आप जवानी में जितना नेकी का काम कर सकते हैं, बुढ़ापा में आप उतना नहीं कर सकते। इसलिए आप जवानी में अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर ले, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर ले। जवानी में ज़्यादा से ज़्यादा नेकी को आप नेकी का काम कर ले, नेक अमाल कर लें, नेकी को अपने नामा अमाल में आप जमा कर दें। याद रखें, जब आप बूढ़ा हो जाएंगे, आपके बाल पक जाएंगे, दाढ़ी पक जाएंगी, आपके गालों पर झुर्रियाँ आ जाएंगी, मेरे भाइयों, आपका दिल तो चाहेगा कि मस्जिद में जाकर आप नमाज पढ़ें, आपका दिल तो चाहेगा कि आप अल्लाह को राज़ी कराएं, आपका दिल तो चाहेगा कि आप लंबे सजदे करें। लेकिन मेरे भाई, आपकी बॉडी आपकी इस बात की इजाज़त नहीं देगी, आपकी तबीयत आपकी इस बात की इजाज़त नहीं देगी कि आप उस उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा आप अल्लाह की इबादत कर सकें, ज़्यादा नमाज़ें पढ़ सकें, ज़्यादा रोज़े रख सकें और ज़्यादा देर तक आप क़याम व सजदे कर सकें। आप बुढ़ापा में नहीं कर सकते, क्योंकि बुढ़ापे का दौर कमज़ोरी का दौर होता है। मैं नहीं, अल्लाह खुद कुरान में कहता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़अफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़अफ़िन क़ुव्वा सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़अफ़न व शैबा। मेरे भाई, अल्लाह कहता है जवानी का दौर ताकत का दौर, बुढ़ापे का दौर कमज़ोरी का दौर है। तो जवानी की वैल्यू को समझाइए। और एक हदीस पढ़ूंगा जवानी की वैल्यू के ताल्लुक से, फिर इंशाअल्लाह दूसरा पैगाम मैं आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। मेरी बातें समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं? चले अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम, हालांकि आज इस इलाके में हमारे सीमांचल की मैं बात कर रहा हूँ, सीमांचल के अंदर तो अभी 12 बजते बजते लोगों का 12 बज जाता है। ये तो लोगों का बहाना है, शेख जर्जी सारे वहाँ सुनने जाएंगे। हालांकि जो लोग कहते हैं ना, वो सुनने नहीं जाते, वहाँ लफाजी करने जाते हैं। बात समझ में आ रही है? मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोलूँगा आपके सामने। उनके प्रोग्राम का भी यही हाल होता है कि रात के 12 बजे वो स्टेज पर आते, 10 मिनट सुनते नहीं, लोग स्टेज छोड़कर, पंडाल छोड़कर जाना शुरू कर देते। ये हाल हो चुका है। उसके बावजूद भी आप रात के 1 बजे तक यहाँ पर बैठे हैं। मेरे भाइयों, ये जलसे की कामयाबी की दलील है, कामयाबी की दलील है ये। सुनिए, मेरे बाद एक मुकर्रिर आपके यहाँ आने हैं जो हैदराबाद से हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, वो हमारे मेहमान हैं, हम उनको भी सुनकर जाएंगे, सब उनको सुनेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आइए, इस जवानी की अहमियत के ताल्लुक से लास्ट हदीस मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। तिरमिज़ी की सही हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ला तज़ूल क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा। ऐ लोगों, कल क़यामत के रोज़ हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा। 5 सवाल हर इंसान से, आपसे, मुझसे, शेख से, सबसे 5 सवाल कल क़यामत के रोज़ पूछे जाएंगे। और क्या बयान फरमाए मालूम है? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जब तलक आप उन 5 सवालों का जवाब नहीं दे देते, तब तलक आप अपना कदम हटा नहीं सकते, आप टस से मस नहीं हो सकते, आप हरकत नहीं कर सकते। यानी मेरे भाइयों, कल क़यामत के रोज़ हत्ता युसालान खमसिन, जो आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे, जब तलक आप उन 5 सवालों का जवाब नहीं दे देंगे, आप अपनी जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते हैं। दुनिया का क्या हाल है? आप मौलवी तनवीर से एक सवाल कीजिए, कोई सा भी हो, आप मुझे ना एक सवाल पूछो, अभी पूछो, मेरी मर्जी होगी मैं आपको जवाब दूंगा। आपका सवाल मुझे पसंद आएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। आपका सवाल मुझे पसंद नहीं आएगा, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। आप मुझसे ज़बरदस्ती कर सकते हैं, आप मुझे फोर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप ज़बरदस्ती करेंगे, मैं माइक को साइड रखूंगा, मैं निकल के चला जाऊंगा। अब क्या कर लेंगे मेरा? कुछ नहीं कर सकते ना। ये दुनिया है साहब, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा करूंगा नहीं मैं। ये दुनिया है, ये दुनिया है कि यहाँ आपकी मर्जी होगी, किसी के सवाल का जवाब देंगे, मर्जी नहीं होगी नहीं देंगे, आप निकल के चले जाएंगे। लेकिन कल क़यामत के रोज़ जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे ना, हर हाल में आपको जवाब देना पड़ेगा। आप अल्लाह से नहीं कह सकते, अल्लाह अगला सवाल पूछ, मर्जी नहीं है, इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, अगला पूछ। कह सकते हैं? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ये हाल होगा आखिरत का मेरे भाइयों। तो 5 सवाल जो पूछे जाएंगे, उनमें से पहला सवाल क्या होगा?
عن عمره فيما افنا. پوری زندگی کے بارے میں آپ سے سوال پوچھا جائے گا. یہ جو 70 سالہ 80 سالہ 90 سالہ 40 سالہ 20 سالہ یہ جو آپ زندگی لے کر آئے, عمر لے کر آئے, آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پوری زندگی کو کہاں پہ گزارے؟ میرے بھائیو, کل قیامت کے روز ایک ایک سیکنڈ کا حساب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو رکھنا ہے. آج کیا کرتے ہیں؟ چائے کی صبح ہوتی ہے, چائے کی دکانوں پہ جا کر بیٹھتے ہیں, شام ہوتی ہے ہم چائے کی دکان سے گھر لوٹتے ہیں, کھانا کھاتے پھر سو جاتے, صبح ہوتی پھر ہم چائے کی دکان پہ جا کے بیٹھ جاتے, پورا دن ہم چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر یا ادھر ادھر بیٹھ کر ہم دن ختم کر دیتے ہیں. میرے بھائیو, دن گزار دیتے ہیں. یاد رکھیے, دنیا میں آپ کو کوئی سوال کرنے والا نہیں, لیکن کل قیامت کے روز ایک ایک منٹ کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. اب آئیے دوسرا سوال, جس کے لیے میں نے اس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. دوسرا سوال کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, پہلا سوال پوری زندگی کے بارے میں کیا جائے گا. دوسرا سوال آپ کی جوانی کے بارے میں الگ کر کے اسپیشل کر کے آپ کے جوانی کے اوپر آپ کو کیا جائے گا. میرے بھائیو, جوانی کی ویلو کو ذرا دیکھیے. ایک تو جب پوری زندگی کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا, یہاں بچپنا بھی آئے گا, جوانی بھی آئے گی, بڑھاپا بھی آئے گا. اس کے باوجود بھی الگ کر کے آپ کو آپ کی جوانی کے بارے میں سوال کرے گا, اور اللہ تبارک و تعالی آپ سے پوچھے گا, اے میرا بندہ بتاؤ تم نے اپنی جوانی کو کہاں پہ صرف کیا, تم نے اپنی جوانی میں کیا کیا, تم نے اپنی جوانی میں کتنے نیک اعمال کیے, تم نے اپنی جوانی میں کتنی نیکیوں کو انجام دیے. میرے بھائیو, آپ کی جوانی کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. آئیے تیسرا سوال بھی اس حدیث کے اندر میں آپ کے سامنے لے لیتا ہوں, اس لیے کہ آج ہمارے سماج میں رہنے والے جو نوجوان طبقہ ہے, آج ان کی یہ سوچ بن چکی ہے, ان کی مینٹیلیٹی بن چکی ہے کہ مجھے پیسہ کمانا ہے. بڑے غور سے سنیے اس بات کو, اس پیغام کو بھی میں آپ کے سامنے دے دیتا ہوں. ہمارے جو سماج میں ہمارے سماج میں جو رہنے والے نوجوان ہیں نا, ان کی ایک سوچ ہے, کیا معلوم؟ پیسہ کمانا ہے, دولت کمانا ہے. ان کی سوچ یہ ہے کہ جتنا پیسہ کماؤں گا نا اتنا کامیاب ہوں گا. یعنی ہر چیز, یعنی دنیا کے اندر ہر چیز میرے بھائیوں وہ پیسے سے بڑھ کر کسی اور چیز کو نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے پیسہ آ گیا مطلب دنیا, پوری دنیا آ گئی, پیسہ ہمیں کمانا ہے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب ہم پیسہ کمانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, ہم حلال و حرام میں فرق نہیں کرتے. حالانکہ پیسہ کمانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. اللہ قرآن کریم کے اندر پارہ 3 سورہ 3 سورہ ال عمران آیت نمبر 25 150 نمبر آیت کے اندر بیان فرماتا ہے, فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. وہ الگ چیز ہے. پیسہ کمانا یعنی پیسہ کمانا یہ کامیابی نہیں ہے, بلکہ کامیاب تو وہ ہیں جو اس دنیا میں اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائیں, اس طرح اپنی زندگی گزاریں کہ کل آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی آگ سے بچا لے, جنت کے اندر داخل کر دے. فقد فاز, اس سے بڑا کامیاب کون ہو سکتا ہے؟ کامیابی تو وہ ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں, لیکن ہماری سوچ ہے ہمیں پیسہ کمانا ہے. اور ایک بات میں آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں, میری بات نا آپ کو بری لگ سکتی ہے, مجھے معلوم ہے آپ کو بری لگ سکتی ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مولانا تنویر صاحب چھوٹا منہ اور بڑی بڑی بات کر رہے ہیں, چھوٹا منہ اور بڑی بڑی بات کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں میرے بھائی, اگر میری بات آپ کو بری لگے پھر بھی آپ اس بات کو سنیے, لیکن ہاں آپ کو چوٹ پہنچ سکتی ہے. لیکن آپ یہ مت سمجھنا کہ میں آپ کے سامنے غلط بول رہا ہوں, یہ مت سمجھنا. آپ کو میری بات بری لگ سکتی ہے, لیکن آپ یہ مت سمجھنا کہ میں نے جو بولا وہ غلط بولا. اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو میں آپ کو قیامت کی صبح تک میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں. 1-2 سال نہیں, قیامت کی صبح تک میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں اس بات کے لیے, جو بات میں آپ کے سامنے بھی بولنے کے لیے جا رہا ہوں آپ مجھے غلط ثابت کر کے دکھائے. قیامت کی صبح تک غلط ثابت کر کے آپ مجھے دکھائے. یہ حقیقت, یہ حق بات ہے میرے بھائی جو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. کیا ہے پیسہ کے تعلق سے کہ آج ہمارے سماج کا نوجوان پیسہ کمانے کے چکر میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اگر پیسہ کمانے کے لیے اپنی بہن بیٹی کو کسی کوٹھے پر بیٹھانے کی ضرورت پڑے تو میرے بھائی وہ 1 منٹ بھی نہیں سوچیں گے, وہ 1 پل کے لیے بھی نہیں سوچیں گے, اپنی بہن بیٹی کو غلط جگہ پر بیٹھا دیں گے. یہ بہت بڑی بات کہہ کر جا رہا ہوں. کیوں کہہ کر جا رہا ہوں؟ سب کے ہاتھ میں موبائل ہیں, آپ موبائل اٹھا کر دیکھیے آج ہمارے نوجوان بہن بیٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں.
میں ادھر آپ کو ڈیٹیلز میں نہیں لے جاؤں گا. جو نوجوان ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. آج ریلز بنا رہے ہیں, ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہیں, بیوی کو ساتھ لے کر, بہن بیٹی کو ساتھ لے کر, ان کو آدھا ادھورا کپڑا پہناتے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگ زیادہ دیکھیں گے, ویوز زیادہ ملیں گی, پیسہ زیادہ آئے گا. میرے بھائی اس چکر میں آج وہ کر رہے. لیکن یاد رکھے کل قیامت کے دن یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ 5 سوال پوچھے جائیں گے, ان میں سے ایک سوال پوری زندگی کے بارے میں, دوسرا سوال جوانی کے بارے میں, تیسرا سوال کہ آپ نے پیسہ کہاں سے کمایا. اللہ اکبر, کہاں سے پیسہ کمایا. آپ کے بغل میں بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں, ان کا موبائل چیک کیجئے, آپ کو ڈریم 11 کا ایپ مل جائے گا. آپ کو ڈریم 11 پتا ہے, جب یہ IPL کا دور آتا ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ابھی سے کروڑ پتی بننے کا خواب دیکھنا شروع کر دیے. جب IPL آتا ہے ہمارا نوجوان کروڑ پتی بننے کا خواب سجانا شروع کر دیتا ہے. پہلے سے اس اکاؤنٹ پر یعنی ڈریم 11 کے اکاؤنٹ پر پیسہ جمع کرنا شروع کر دیتے. کیوں؟ ان 50 کی ٹیم لگائیں گے, اگر ان کی ٹیم صحیح نکل گئی تو کروڑ روپیہ ان کو مل جائیں گے. نوجوان سے پوچھو ایسا کرتے کہ نہیں کرتے. لیکن میں ان نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اے نوجوانوں, اگر کروڑ پتی بننا ہے بنو, لیکن حلال طریقے سے بنو. لیکن جو ڈریم 11 کے چکر میں پڑے ہو نا, کتنے لوگ ڈریم 11 کے چکر میں پڑ کر یہ خواب دیکھنے والے کہ میں ایک نہ ایک دن کروڑ پتی بنوں گا, آج وہ ٹرین میں بھیک مانگ رہے ہیں. آج وہ لوگ کہیں آپ بھی بھیک مانگنے پر مجبور نہ ہو جائیں. اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ڈریم 11 سٹہ بازی یہ سب چکر چھوڑو, حلال طریقے سے پیسہ کماؤ. رکشہ چلا کر پیسہ کماؤ. اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو, معذور ہو, تو میرے بھائیوں مانگ کر پیسہ کماؤ. لیکن یاد رکھو ڈریم 11 پر پیسہ مت لگاؤ, محنت کر کے پیسہ کماؤ میرے بھائی. کیوں؟ کیونکہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ کو حساب دینا ہے. اچھا, اور ایک سوال یہاں پر جو چوتھا سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا. ایک غور کیجئے گا, حدیث پر غور کیجئے گا, مال کہاں سے کمایا. ایک, مال کو تم نے کہاں پہ خرچ کیا, اس کا بھی جواب کل قیامت کے دن پر دینا ہے. اب مان لیجئے ہمارے سماج میں کتنے ایسے نوجوان ہیں جو حلال طریقے سے پیسہ کماتے ہیں, لیکن اللہ معاف کرے غلط جگہ پر پیسہ کو برباد کرتے ہیں. حلال جگہ سے حلال طریقے سے پیسہ کمانا یہ کمال کی بات نہیں ہے میرے بھائی. اس کے ساتھ یہ بھی کمال کی بات ہے کہ حلال طریقے سے پیسہ کما کر کے آپ حلال جگہ پر آپ پیسہ کو خرچ کریں, ورنہ کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا. آج ہمارے سماج میں کتنے نوجوان ہیں گٹکا کے نام پر پیسہ برباد کر رہے ہیں, خیانی کے نام پر پیسہ برباد کر رہے ہیں. اچھا, ادھر کے لوگ بیڑی پیتے کہ نہیں پیتے؟ آپ ادھر کے لوگ بیڑی پیتے ہیں. ایک جگہ نا میں بیڑی کے اوپر بیان کر رہا تھا, آپ یوٹیوب وغیرہ میں دیکھے بھی ہوں گے. ایک نوجوان آیا بعد میں, کہا کہ مولانا صاحب آپ بیڑی چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں, حال تو یہ ہے کہ اگر آپ بیوی چھوڑنے کو بولیں گے تو بیوی چھوڑ دوں گا پر بیڑی نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا بھائی یہ کیسی بات ہے, بیوی چھوڑ دو گے پر بیڑی نہیں چھوڑو گے, کیا بات ہے؟ جواب دیا مولانا صاحب اگر بیوی چھوڑوں گا تو نیند آئے گی, بیڑی چھوڑوں گا تو نیند نہیں آئے گی. میں نے کہا بھائی یہ کیسی بات ہے, بیوی کے ساتھ بیڑی کے ساتھ نیند کا کیا لینا دینا, کیا کنیکشن ہے, کیا تعلقات ہیں ان میں؟ تو جواب دیتا ہے مولانا صاحب اگر بغل میں بیوی نہ رہے تو چلو نیند تو آ جائے گی, لیکن اگر میں نے بیڑی چھوڑ دیا تو صبح میں ہاگا ہوگا نا. بات سمجھے؟ ہمارے نوجوانوں کی یہ عادت ہے کہ جب تک وہ ٹوائلٹ میں بیٹھ کر بیڑی نہیں پھونک لیتے تب تک وہ کلیئر نہیں ہوتا ہے, میرے بھائیوں یہ کتنی گندی عادت ہے میرے بھائی. ایک تو حرام ہے اور اوپر سے آپ اتنے آپ بدبخت ہیں, اتنے بد نصیب ہیں کہ جہاں پر آدمی ناک نہ کھول پائے وہاں پر آپ بیڑی کھینچ رہے ہیں. اللہ معاف کرے آپ کو. اچھا, یہاں پر اور ایک سوال مجھے یاد آ گیا, اور یہ سوال بھی نا میں آپ کو صحیح بول رہا ہوں, یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی. ایک نا, حالانکہ آپ کو یہ بھی میں بتا دوں, بنگلہ دیش, آسام, دکن دناجپور, اتر دناجپور, ان علاقوں میں میری تقریر الحمدللہ بنگلہ زبان میں ہوا کرتی ہے. بنگلہ زبان میں یوٹیوب پر ہیں 2-2, 2.5, 3 گھنٹہ کی تقریر موجود ہے, وہ بھی صرف اور صرف بنگلہ زبان میں, وہ بھی بنگلہ دیش کے اندر. تو میرے بھائیوں مجھے جو سوال کیا گیا نا وہ بنگلہ زبان میں سوال کیا گیا. کیا سوال کیا گیا؟ سوال کیا گیا کہ تنویر صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہے. تو میں نے بتاؤ کیا سوال ہے. بولا کہ اسلام میں تو ہر چیز کھانے کی پینے کی دعا ہے نا. میں نے کہا برابر ہے. بولا بیڑی پینے کی کیا دعا ہے. میں نے کہا ارے بے وقوف, اسلام میں بیڑی پینے کی دعا نہیں ہے, یہ حرام ہے. بولا نہیں آپ صحیح سے نہیں پڑھے ہیں.
میں نے کہا بھائی اسلام میں بیڑی پینا حرام ہے، اس کے لیے کوئی دعا نہیں ہے، اسلام میں تو بیڑی پینا جائز ہے یہ نہیں ہے۔ بولا کہ آپ مولوی لوگ صحیح سے پڑھتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا بھائی کیا بات کر رہے ہو، اگر خود نہیں پڑھا ہوں گا کسی علماء کی زبان سے سنا تو ہوں گا نا۔ اتنے سارے جلسوں میں جاتا ہوں، بڑے بڑے علماؤں کی محفل میں پیچھے بیٹھ کر ان لوگوں کی تقاریر وغیرہ سنتا رہتا ہوں، کم سے کم ان کی زبان سے تو سنوں گا نا۔ بولا کہ نہیں آپ لوگ کوئی مولوی پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ میں نے کہا اچھا تو کو پڑھا لکھا ہے کیا، تجھے پتا ہے بیڑی پینے کی کیا دعا ہے؟ بولا پتا ہے تبھی تو میں آپ کو سوال کر رہا ہوں۔ میں نے کہا چل بول کہ بیڑی پینے کی کیا دعا ہے، کیا جواب دیا معلوم ہے؟ وہ بول رہا ہے کہ بیڑی پینے کی دعا ہے اللہم بارک لانا فیما بیڑی ٹانا، نعوذ باللہ۔ بول رہے ہیں کہ یہ بیڑی پینے کی دعا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ دعا تمہیں کہاں ملی؟ یہ جو تم بول رہے ہو کہ اللہم بارک لانا فیما بیڑی ٹانا، یہ بیڑی پینے کی دعا ہے، یہ دعا تمہیں کہاں ملی؟ کہا کہ موبائل سے سیکھا ہوں، موبائل سے۔ میں نے کہا موبائل میں ہے؟ بولا ہے۔ میں نے کہا دکھا۔ یقین مانیے اس نے موبائل سے نکال کر مجھے دکھایا۔ موبائل میں کیا ہے؟ بنگلہ دیش کا ایک عالم، ان کا نام ہے غیاث الدین طاہری، ان کا نام ہے غیاث الدین طاہری۔ اس نے دوران تقریر اس کو کہا، اللہ ہی بہتر جانتا، مجھے پتہ نہیں اس نے کس لیے کہا۔ اس نے یا تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا، یا کچھ مثال دی، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ یوٹیوبر لوگوں نے کیا کیا، آگے کی بات کو کٹ کر دیا، پیچھے کی بات کو کٹ کر دیا۔ جیسے میرے ساتھ ہوا جب میں نے نپور شرما کے اوپر بیان دیا، جب میں نے جھارکھنڈ کے اندر موب لنچنگ کے اوپر بیان دیا، ہمارے دیش کے جو نیوز چینل والے ہیں، آپ کا ABP نیوز، آج تک، ٹائمز ناؤ، نو بھارت، یہ جو بڑے بڑے نیوز چینل ہیں، سب نے میرے خلاف تقریر چلائی، ابھی بھی ہے۔ آپ ان کے ویب سائٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہو، ویڈیو میرے پاس بھی ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ میں غلط بول رہا ہوں، میں یہ غلط نہیں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ تو ان لوگوں نے میری خلاف تقریر چلائی اور مجھے بھڑکاؤ مولوی بتایا۔ حالانکہ مجھے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا ہوا جب میں نے نپور شرما کے اوپر بیان دیا۔ 3 دن کے اندر وہ ویڈیوز کم سے کم 30 ملین لوگوں نے اس کو دیکھا، 30 ملین 3 دن کے اندر اس ویڈیو کو جب ان لوگوں نے چلایا۔ FR اسلامک چینل میں وہ ویڈیوز ابھی بھی موجود ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں آج ایسا ہوتا ہے۔ یوٹیوبر والوں نے کیا کیا، اس مولانا کی تقریر کو آگے سے کٹ کر دیا، پیچھے سے کٹ کر دیا، بس اتنی سی بات رکھی اور اوپر میں بنگلہ زبان میں لکھ دیا یا ہوئے بیڑی پان کرار دعا، یعنی یہ بیڑی پینے کی دعا ہے۔ بے وقوف کبھی مدرسہ گیا نہیں، قرآن اور حدیث کے بارے میں جانتا نہیں، اسے علم نہیں، بس موبائل میں دیکھا بنگلہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بیڑی پینے کی دعا ہے، وہ سمجھ گیا چلو بھائی کم سے کم بیڑی پینے کی دعا تو مل گئی، اب کوئی مولانا حرام نہیں بتا پائیں گے۔ اللہ ایسے نوجوانوں کو ہدایت نصیب کرے۔ تو میرے بھائی جو میں بتانا چاہ رہا تھا پیسہ کے بارے میں، پیسہ کو حلال طریقے سے کمائیے اور حلال جگہ پر خرچ کیجیے، غلط جگہ پر پیسہ کو مت لٹائیے، غلط جگہ پر پیسہ کو مت برباد کیجیے، ورنہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ سے سوال پوچھا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کو جواب دہی، یعنی آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ میرا آج کا پہلا پیغام تھا۔ وہ پیغام کیا تھا کہ آپ اپنے جوانی کی ویلو کو سمجھے۔ آئیے دوسرا پیغام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسرا پیغام، آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں، مجھ سے پہلے جو مولانا صاحب تھے ایمان کے بارے میں پوچھا تو کسی نے بتا ہی نہیں پایا ایمان کیا ہے۔ بھئی اس سے بڑا افسوس ہمارے لیے اور آپ کے لیے، اس سے بڑا افسوس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ ہم ایمان کے بارے میں نہیں جانتے، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، ہم اور آپ جواب نہیں دے پائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اس دیش کے اندر، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر آج ہمارے نوجوان طبقہ آج مرتد ہو رہا ہے۔ آج ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر آج وہ شادی رچا رہی ہے۔ میرے بھائیوں کتنے ایسے ویڈیوز ہیں کہ ہماری بیٹیاں ہمارے گھر میں پرورش پانے والی، ہمارے گھر میں رہنے والی، ہمارے گھر میں جس کی تربیت ہونے والی، آج ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ محبت کے چکر میں بھاگ جاتی ہے، ماتھے پہ تلک لگا کر اس سے شادی رچا لیتی ہے، وہ مرتد ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا بھی دن دیکھنا پڑے گا کہ مسلمانوں کو یہ کہنا پڑے کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، آپ مرتد نہ ہو۔ حالانکہ یہ ایمان
ایمان سے بڑھ کر دنیا کے اندر ہمارے لیے کوئی دولت نہیں، ایمان سے بڑھ کر کوئی قیمتی دولت دنیا کے اندر ہمارے لیے نہیں۔ اے نوجوانوں، نیتاؤں کے چکر میں پڑ کر اپنے ایمان کا سودا کرنے والوں، چند پیسوں کے لیے، شہرت کے بنا پر دنیا کے اندر بس کرسی کے لیے اپنا ایمان کا سودا کرنے والوں، اے نوجوانوں، میں تمہیں پیغام دے کر جاتا ہوں، یہ جو ایمان ہے نا، یہ ایمان ہمارے لیے اور آپ کے لیے سب سے قیمتی اور سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر تمہارے پاس ایمان نہیں رہے گا، تم دنیا میں بھی ناکام اور تم آخرت میں بھی ناکام رہو گے۔ تم دنیا میں بھی کتے کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہوگے اور آخرت میں بھی تم اس طرح زندگی گزارو گے۔ آج ذرا دیکھو ان لوگوں کا حال، ذرا ان لوگوں کا حال معلوم کرو جن لوگوں نے ایمان کا جنازہ نکال کر، ایمان کا سودا کر کے، جنہوں نے غیر دھرم کے اندر یعنی دوسرے دھرم کے اندر گیا، ان لوگوں کا حال کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر ایک کتے کی تو عزت ہے، لیکن آج ان لوگوں کی عزت نہیں ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ میرے بھائیو، تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اس لیے جان جاتی ہے جانے دو، لیکن یاد رکھو کبھی اپنے ایمان کو فروخت نہ کرو۔ ہمارے ارریہ میں ایک سانسد جی نے بیان دیا تھا، ان کے علاقے میں کھڑے ہو کر میں نے ان سے کہا تھا کہ اے سانسد صاحب، آپ جو بیان دے رہے ہیں آپ غلط بول رہے ہیں، یہ دیش آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہاں کے مسلمان سب کچھ قربان کر سکتا ہے لیکن یہ مسلمان اپنا مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے کہہ کر آیا ہے، میں آپ کو بھی پیغام دے کر جا رہا ہوں۔ آج اس دیش میں برسوں سے یہ مشن چل رہا ہے، برسوں سے یہ مشن چل رہا ہے، کیا؟ گھر واپسی کے نام سے۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے، میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا۔ گھر واپسی کے نام سے، اور آپ کو پتہ ہے آج کی تاریخ میں، آج کے ڈیٹ میں بہت حد تک وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اس لیے میرا پیغام آپ کے نام یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ آئیے چند آیتیں اور حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایمان کے تعلق سے کہ ایمان دنیا کے اندر کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ اے مسلم نوجوانوں، اس آیت کو ذرا غور سے سن لینا۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ کل قیامت کے روز ایک آدمی جس کی موت کفر کی حالت میں ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ میرے پاس جتنا سونا ہے، میرے پاس جتنی پراپرٹیز ہیں، میرے پاس جتنی دولت ہے، تو ساری کی ساری دولت اور سارے کے سارے پراپرٹی رکھ لے، میرے پاس جو دنیا بھر کا سونا ہے تو اسے بھی رکھ لے، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کہے گا نہیں نہیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا۔ آج تو ایمان کے علاوہ کسی اور چیز کو سویکار نہیں کی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی۔ اے لوگو، آج تم ایمان کا جنازہ نکال رہے ہو، ذرا صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر پڑھ لینا، حضرت بلال کی زندگی اٹھا کر پڑھ لینا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر پڑھ لینا۔ وہ میری مائیں اور بہنیں، اگر آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں ذرا غور سے سن لیجئے، آج محبت کے نام پر اپنا ایمان کے ساتھ سودا بازی کر لیتے ہیں، اپنا ایمان کا جنازہ نکال لیتے ہیں۔ ذرا سمیہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، وہ سمیہ ایک ضعیف خاتون ہے، وہ سمیہ ایک غریب خاتون ہے، وہ سمیہ ایک بوڑھی خاتون ہے۔ مکہ کے مشرکین اسے پکڑ لیتے ہیں، اسے برہنہ کر دیتے ہیں، اس کے جسم کو یعنی اس کی پرائیویٹ پارٹ پر حملہ کیا جاتا ہے، اس کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، دو حصوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے ایمان کے ساتھ کمپرمائز نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ ایمان کی ویلیو کو سمجھتے تھے، وہ لوگ یہ جانتے تھے اگر اس دنیا میں ایمان کے اوپر ثابت قدم رہیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ لیکن افسوس آج ہمارے نوجوانوں کو لے کر کہ ایک بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے ایمان کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، اس لیے آج ایمان کی کوئی ویلیو ان لوگوں کی نظر میں نہیں ہے۔ اور نوجوانوں ذرا سنو تو صحیح، یہ جو ایمان کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال و مال کیا ہے، یہ ایمان کی کتنی اہمیت اور ایمان اس دنیا کے اندر کتنی قیمتی دولت ہے۔
اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی تھا، اس آدمی کا نام عبداللہ بن جدعان تھا۔ میرے بھائیو، عبداللہ بن جدعان کے بارے میں حدیث کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن جدعان خدمت خلق کو زیادہ سے زیادہ انجام دیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن جدعان غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن جدعان حاجیوں کے لیے کھانا کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ لیکن جب عبداللہ بن جدعان کی موت ہو جاتی ہے، وہ انتقال کر جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم سے سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، آپ بتائیے یہ عبداللہ بن جدعان جنت کے اندر جائے گا یا جہنم کے اندر جائے گا؟ وہ لوگوں ذرا سنو ایمان کی کیا ویلو ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ کے پیارے نبی نے بیان فرمایا، اے میری بی بی عائشہ، یہ عبداللہ بن جدعان جنت کے اندر نہیں بلکہ جہنم کے اندر جائے گا۔ ذرا غور تو کرو صحیح، وہ عبداللہ بن جدعان جو دنیا میں بہت زیادہ نیک کام کیا کرتا تھا، دنیا کے اندر بہت زیادہ لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، یتیموں کی مدد کیا کرتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، یہ سارے کے سارے نیک اعمال کو وہ انجام دیا کرتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے بیان فرمایا، اے میری بی بی عائشہ، یہ عبداللہ بن جدعان تو دنیا کے اندر اچھا اعمال کرتا تھا لیکن وہ دنیا کے اندر ایمان نہیں رکھتا تھا، دنیا کے اندر وہ ایمان نہیں رکھتا تھا، اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، نوجوانوں، اپنا ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کو یوں ہی برباد نہ کرو، ایمان کو یوں ہی فروخت نہ کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے، مان لیجیے آپ 70 سال کے ہو گئے، 70 سال سے آپ نیک اعمال کر رہے ہیں، 70 سال سے آپ اچھا اعمال کر رہے ہیں، لیکن آپ نے مرنے سے 1 منٹ پہلے بھی اگر آپ نے ایمان کو فروخت کر دیا، اگر آپ نے ایمان کا راستہ چھوڑ کر اگر آپ نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا یا آپ نے ارتداد کا راستہ اختیار کر لیا تو کیا ہوگا؟ ذرا اس آیت کو بھی ذرا سن لو۔ اللہ کے پیارے نبی یعنی اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اے لوگو، اللہ تو یہ بیان فرماتا ہے، جو ایمان کا راستہ چھوڑ کر جو کفر کا راستہ اختیار کرے گا، یعنی جو مرتد ہو جائے گا، میں اللہ ان کے سارے اعمال کو، ان کے 70 سالہ زندگی میں اس نے جو اعمال کیے تھے، 80 سالہ زندگی میں اس نے جو نیکی کیے تھے، میں تمام کے تمام اعمال کو میں برباد کر دوں گا، میں تباہ کر دوں گا۔ اور آگے بیان فرمایا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وہ لوگ جہنمی ہوگا، وہ جہنم کے اندر جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ کے گردن پر اگر کوئی تلوار رکھ دے اور آپ سے کہے ایمان کا راستہ چھوڑ دو، میرے بھائیوں آپ ایسا کرنا، اپنی گردن کٹا دینا میرے بھائیوں، لیکن اپنا ایمان کا راستہ نہ چھوڑنا۔ بولے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آئیے، وہ آ ہی رہے ہوں گے جو مہمان آئے ہیں، میں تیسرا پیغام آپ کے سامنے لے کر آ جاتا ہوں۔ ایسے تو بہت سارے پیغام میں نے جو آج نوٹ کر کے لے کے آیا تھا کہ کم سے کم 10-12 پیغامات آج نوجوانوں کے نام میں رکھ کر جاؤں گا، کیونکہ اس علاقے میں آج بہت پہلے، آج سے لگ بھگ 7-8 سال پہلے میہر پور جلسہ میں آیا تھا، اس کے بعد اور موقع نہیں ملا، کیونکہ میں بولا کہ میں ادھر ہی زیادہ تر رہتا ہوں۔ بہت دنوں کے بعد آپ کے اس علاقے میں آیا۔ بہر کیف انسان کے چاہنے سے کیا ہوتا تو ہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے تیسرا پیغام میں آپ کے سامنے لے کر جاتا ہوں، اور تیسرا پیغام بہت اہم پیغام دے کر جاتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ موبائل کا صحیح استعمال کرنا۔ یہ میں کیوں بول رہا ہوں معلوم ہے؟ یہ جو موبائل فون ہے، بڑے غور سے سنیے، یہ جو موبائل فون ہے نا، آج ہر نوجوان کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے۔ ہر نوجوان، اگر باپ لے کر نہیں دیتا تو کیا کرتا؟ کہیں پہ چلا جاتا، کام کرتا، پھر وہ خود سے خرید لیتا۔ ہمارا نوجوان کا حال تو یہ ہے کہ وہ سب کچھ
چھوڑ چھاڑ کے وہ رہ سکتا ہے لیکن 1 منٹ موبائل کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا. اس لیے اگر وہ کہیں پہ جائے گا تو پہلا سوال کیا ہوگا معلوم ہے؟ سلام کلام کچھ نہیں، پہلا سوال ہوگا بھائی صاحب آپ کے گھر میں چارجر ہے؟ یہ فکر ہوتی ہے. ہمارا نوجوان جب کہیں جاتا ہے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ گھستے ہی بیٹھے بس پانی ہونی کچھ نہیں، بھائی آپ کے گھر میں چارجر ہے؟ ذرا موبائل تو چارج میں لگا دیجیے. کیوں؟ معلوم ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے رہ سکتا ہے لیکن موبائل چھوڑے بغیر وہ 1 منٹ نہیں رہ سکتا. یہ پیغام میں کیوں دے کر جا رہا ہوں پتہ ہے؟ کیونکہ ہمارے سماج میں رہنے والے جو نوجوان طبقہ ہے نا، آج میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ اس موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں. سب سے زیادہ اس موبائل کا غلط استعمال یہ نوجوان طبقہ کرتے ہیں. ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ کرتے ہیں، ان میں سے ایک چیز کیا معلوم ہے؟ آج ہمارا جو نوجوان ہے نا، یہ لوگ فیس بک چلاتے. فیس بک سمجھتے نا آپ لوگ؟ سب چلاتے، جو نوجوان اس کو پتہ ہے. فیس بک چلاتے، فیس بک چلاتے چلاتے کیا کرتے؟ ایک گندی ویڈیو سامنے آئی، ایک گندی تصویر سامنے آئی، ایک گندی تصویر، ننگی تصویر یا ایک گندی ویڈیو سامنے آئی، وہ کیا کرتا؟ اس ویڈیو کو شیئر کر دیتا ہے. ایک گانا آیا، کیا کرتا؟ اس چیز کو شیئر کر دیتا ہے. گندگی کو یعنی موبائل کے ذریعے سے وہ ایک دوسروں کو پہنچاتا ہے، ایک دوسرے تک پہنچانے میں وہ اس کی مدد کرتا ہے. اس کو انگلش میں شیئر کہا جاتا ہے. شیئر کر دیتے ہیں. میرے بھائیو یہ کتنا بڑا گناہ ہے. آپ کے بیٹے آج یہاں موجود نہیں ہے لیکن آپ کا بیٹا فیس بک یوز کرتا ہے. آپ کی بیٹی آج جلسے میں موجود نہیں ہے لیکن وہ فیس بک یوز کرتی ہے. میرے بھائی اس موبائل کے ذریعے سے جب گھر جانا تو ان سے کہنا کہ ایک مولوی تنویر آئے تھے جو رات کے 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے موبائل کے تعلق سے پیغام دے کر گئے تھے کہ موبائل کے ذریعے سے جو تم گانا اور موبائل کے ذریعے سے ان چیزوں کو جو شیئر کرتے ہو، جو چیزیں دنیا کے اندر بے حیائی کو پروس رہی ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. ایک آیت ذرا سن لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے. اب نہیں ہوگا، اگر بولنا ہے تو پہلے سے بولتے مکس نہیں کیا جا سکتا. ہاں تو جو میں آپ کے سامنے بول رہا تھا انشاءاللہ کوشش کروں گا جب آپ بول رہے ہیں تو کیا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، اے موبائل کے ذریعے سے غلط چیزوں کو عام کرنے والوں، موبائل کے ذریعے سے غلط چیزوں کو پھیلانے والوں، شیئر کرنے والوں، تمہارا رب قرآن کریم کے اندر یہ بیان فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اے لوگوں، جو لوگ بھی غلط چیزوں کو عام کرتے ہو، برائی کو عام کرتے ہو، بے حیائی کو پھیلاتے ہو، سنو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. تو پہلی چیز جو آپ موبائل میں غلط استعمال کرتے ہیں وہ ہے فیس بک میں غلط چیزوں کو پروموٹ کرنا یا غلط چیزوں کو آگے بڑھانا. آپ ایسا نہیں کریں گے. دوسری غلطی موبائل چلاتے ہوئے ہم جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ موبائل کے ذریعے سے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دینی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بات کو سمجھیے گا، بڑا سینسٹیو مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ کر جا رہا ہوں. اگر بات نہیں سمجھیں گے تو صبح ہو کر آپ مجھے گالی دیں گے کہ یار مولانا تنویر کیا بول کر گئے. موبائل کے ذریعے سے جو ہم اور آپ دینی معلومات کو حاصل کرتے ہیں میرے بھائیوں، اس کے تعلق سے ایک پیغام میں آپ کے سامنے دے کر جاتا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ موبائل کے اندر ہر ایرے گیرے نتو خیرے کی تقاریر وغیرہ سنا کرتے ہیں. میرے بھائیوں موبائل کے اندر ہر مولویوں کی تقریر آپ سنا نہ کریں. موبائل کے اندر جہاں اچھی چیزیں ہیں موبائل کے اندر وہاں غلط چیزیں بھی ہیں. موبائل کے اندر جہاں عقیدے کو سدھارنے کی بات کہی جاتی ہے موبائل کے اندر وہاں پر عقیدے کو غلط کرنے کی چیزیں بھی بتائی جاتی ہے. تو میں آپ کو اس لیے پیغام دے کر جا رہا ہوں کیونکہ آپ کے پاس نا اتنی معلومات نہیں ہے قرآن و حدیث کے تعلق سے. آپ کے پاس اتنے نالج نہیں ہے کہ آپ ان کو فرق کر سکیں کہ کون صحیح بول رہے ہیں اور کون غلط بول رہے ہیں. اس لیے موبائل کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہمارے آج نوجوان، ہمارے سماج میں رہنے والے لوگ، ہماری مائیں بہنیں ان علماؤں کی تقریریں سنتے ہیں میرے بھائیوں جو قرآن و حدیث کی بات نہیں بتاتے. ان علماؤں کی تقریریں سنتے ہیں جو عقیدے کے خلاف، منہج کے خلاف، قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ہم ان کی تقریر سنتے ہیں. کیوں سنتے ہیں؟ صاحب ان کی آواز اچھی ہوتی ہے. ان کی آواز میرے بھائیوں
اپنے آپ کو ہلاکتی و بربادی میں نہ ڈالے، اس لیے پیغام دے کر جا رہا ہوں۔ پتہ ہے موبائل میں کیسے کیسے ویڈیوز اور کیسی کیسی تقریریں ملتی ہے، ایک مثال میں آپ کے سامنے دے کر جاتا ہوں بڑی جلدی، حالانکہ آج کا جو میرا موضوع ہے نا، یہ موضوع وقت چاہتا ہے لیکن اتنا وقت نہیں ہے، اس لیے بڑی جلدی میں بول کر جا رہا ہوں میرے بھائیوں۔ وہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارے گاؤں میں ایک نوجوان ہے، تو حالانکہ میں گھر میں بہت کم رہتا ہوں، میں باہر رہتا ہوں، تو وہ نوجوان نماز پڑھ کے نکلا، میں بھی نکلا، وہ بھی نکلا عصر کی نماز۔ ہاتھ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تعویذ وغیرہ باندھے ہوئے۔ تعویذ سمجھتے؟ تعویذ میرے بھائیو، یہ تعویذ لٹکانا یہ شرک ہے۔ آج ہمارے بچوں کے گلے میں تعویذ ہوتا ہے، آج ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے گلے میں تعویذ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ میرے بھائی، شرک کتنا بڑا گناہ معلوم ہے؟ اچھا، ایک جاتے جاتے وہ بھی بول دوں گا آپ کے سامنے، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تعویذ لٹکانا یہ شرک ہے، تم نماز پڑھ رہے ہو اور شرک بھی کر رہے ہو۔ کیا جواب دیا معلوم ہے؟ مجھے جواب دیا کہ میں ایک مولوی کا میں بہت بڑا فین ہوں، ایک مولوی کا میں بہت بڑا فین ہوں، ان کی تقاریر وغیرہ سنتا رہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تعویذ لٹکانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیے کتنا بڑا نقصان کیا نا اس نے اپنا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون صحیح بول رہے ہیں کون غلط بول رہے ہیں۔ ہمارے اہل حدیث علماء الحمدللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری بات سنیں، ہندوستان کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں ہمارے اہل حدیث۔ اگر آپ کو پتہ نہیں، آپ کے علاقے میں جو علماء ہیں ان کی رہنمائی حاصل کریں، ان سے جا کر کہیں کسے سننا کسے نہیں سننا۔ لیکن آپ تو ہے کہ بڑے مفتی بنے بیٹھے ہیں، آپ تو گوگل مفتی، آپ تو یوٹیوب مفتی، آپ تو فیس بک مفتی بن کر گھوم رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، موبائل میں ایسی باتیں آپ کو ملیں گی، اللہ اکبر، بتانے میں بھی مجھے شرم آتی ہے کہ میرے بھائیوں آج وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اس طریقے کی تقریر کرتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، دلیل کے طور پر میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ موبائل کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی صاحب ایک مرتبہ تقریر کر رہے ہیں، ان کے ماننے والے لوگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میرے پاس ایک مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ وہ عبد القادر جیلانی صاحب تقریر کر رہے ہیں، اچانک ہاتھ کو آگے بڑھایا تو یہاں تک بھیگ گیا، یہاں تک کہنا تک بھیگ گیا۔ لوگوں نے کہا، سامعین نے کہا کہ غوث پاک صاحب، حضور یہاں تو دور دور پانی کا کوئی عطا پتہ نہیں، پر آپ کا ہاتھ کیسے بھیگ گئے؟ بولا چپ رہو، تقریر سنو۔ تقریر سننے لگے۔ 4 گھنٹے کے بعد ایک قافلہ آیا جو بالکل پانی میں سب کے سب بھگے ہوئے تھے، پانی میں سب کے سب کپڑا اپڑا سب بھگا ہوا تھا۔ وہ ایک قافلہ 4 گھنٹے کے بعد آیا، اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھئی تم لوگ کہاں سے بھیگ کر آ رہے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ آج ہم لوگ سمندر میں کشتی کے اوپر سفر کر رہے تھے، اتنے میں ہماری کشتی ڈوب رہی تھی، ہم نے آواز لگائی کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی آپ ہماری مدد فرمائیں، تو شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ بڑھایا اور ہماری ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا لیا، ہماری ڈوبتی ہوئی کشتی کو اوپر اٹھا لیا اور ہماری جان بچ گئی۔ استغفر اللہ۔ میرے بھائیو، یہ موبائل کے اندر موجود ہے، اگر آپ اسے سنیں گے ظاہر سی بات ہے یہ باتیں آپ کے اوپر اثر کر جائیں۔ اس لیے شارٹ کٹ میں جو پیغام میں آپ کے سامنے دے کر جا رہا ہوں وہ پیغام یہ ہے کہ موبائل میں ہر علماء کی تقریر نہ سنا کریں، ان علماءوں کی تقریر سنا کریں جو ہمارے آس پاس یا ہم جسے جانتے ہیں یا ہمارے علماء بولتے ہیں، ہم ان لوگوں کی تقریر سنا کریں۔ اور میرے بھائیوں، موبائل کے تعلق سے یہ چیزیں، آئیے اور ایک پیغام میں آپ کے سامنے دے کر جاتا ہوں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام ہے آج ہمارا نوجوان سب سے زیادہ آج شرکیہ کاموں میں آج وہ ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان آج شرک کر رہے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کی زبان میں، آج ہمارے نوجوانوں کی زبان میں یہ بات پائی جاتی ہے، یہ گانا سننے کو ملتا ہے، تجھ میں رب دکھتا ہے یا رب میں کیا کروں، استغفر اللہ۔ یہاں بات نہیں۔ آج ہمارے نوجوان یہ گانا گاتے ہیں، تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں، استغفر اللہ۔ میرے بھائی یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ ہمارا نوجوان یہ گانا گاتا ہے، آج سنتا ہے، بجاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ان تمام چیزوں کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ کیا کہ جیتا تھا جس کے لیے جیتا تھا، ایک اس طرح گانا ہے کہ جس کے لیے جیتا تھا جس کے لیے مرتا تھا، ایک لڑکی تھی جس کے لیے میں مرتا تھا۔ اس طرح کا گانا ہے کہ ایک لڑکی کے لیے میرا جینا، ایک لڑکی کے لیے میرا مرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب جو گانا ہے نا، یہ سب شرک ہے۔ اور نوجوانوں آج کیا کرتے ہیں، آپ شرک کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اس لیے میرا ایک پیغام، جو چوتھا پیغام ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ آپ شرک سے بچیں، کیونکہ شرک سے بڑا اس دنیا کے اندر کوئی اور گناہ نہیں ہے۔
آپ شرک سے بچیں. شرک کیا کاموں میں آپ نیتاؤں کے چکر میں پڑ کر آپ اپنی نیکی کو، اپنے نامہ اعمال کو آپ تباہ و برباد نہ کریں. آپ شرک سے بچیں. یہ اتنا خطرناک اور اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ بیان فرماتا ہے کہ میں اور گناہوں کو تو معاف کر دوں گا لیکن میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا. اس لیے نوجوانوں اس دنیا کے اندر اور گناہوں سے بچنا لیکن خاص کر کے شرک سے آپ اپنا دامن بچائے رکھنا، کیونکہ یہ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے نبیوں کے تعلق سے، اے نبی وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے نوجوانوں شرک کرتے ہوئے آج تمہارا قدم لڑکھڑاتا نہیں ہے. شرک کرنے کے بعد تمہیں ایک بار بھی احساس نہیں کرتا کہ تم نے کس قدر سنگین جرم کا تم نے ارتکاب کیا ہے. اللہ نبیوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یعنی اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانعام کے اندر غالباً 18 نبیوں کا ذکر کیا اور 18 نبیوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے بیان فرمایا اے لوگو، اے میرے بندو، اگر یہ لوگ بھی اگر شرک کرتے تو میں ان کے اعمال کو بھی تباہ کر دیتا، میں برباد کر دیتا. وہ لوگوں ذرا غور کرو اور نوجوانوں ذرا غور کرو. ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو یہ مشن دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا کہ اے نبی آپ دنیا کے اندر جائیے اور دنیا کے اندر جا کر لوگوں کو شرک سے بچائیے. اے نبی لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیجیے. اس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ اے نبی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ بیان فرماتا ہے اے نبی یہ بات آپ کی طرف بھی وحی کی جا رہی ہے اور آپ سے پہلے جو انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے ان کے طرف بھی وحی کی گئی تھی. اے نبی لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ کہ اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کا بھی اعمال برباد ہو جائے گا، آپ کا بھی اعمال تباہ ہو جائے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اے نبی آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ میرا چوتھا پیغام ہے کہ شرک سے آپ اپنا دامن، آپ اپنا کیا کرنا، دامن بچائے رکھنا. میرے بھائیو شرک بڑا خطرناک گناہ ہے، یہ آپ کے نیکیوں پر پانی پھیر دے گا. اس لیے آئیے پانچواں پیغام میں آپ کے سامنے جو کر جا رہا ہوں وہ پانچواں پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے اندر فکر آخرت کو پیدا کریں. آج ہمارے نوجوانوں کے اندر دنیا بھر کی فکر تو ہے، پیسہ کیسے کمانا، یہ کیسے کرنا، وہ کیسے کرنا، لیکن افسوس جو فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے آج ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے، اور وہ چیز ہے فکر آخرت. آپ اپنے اندر فکر آخرت کو پیدا کریں. اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے میرے بھائیوں، جس انسان کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی وہ انسان دنیا میں رہ کر دنیا میں رہ کر وہ آخرت کی تیاری نہیں کرے گا. نوجوانوں میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کر کے جا رہا ہوں کہ آپ جو ہے دنیا سے ناتا توڑیے، دنیا کی محبت آپ اپنے دل سے نکالیے اور آخرت سے آپ جڑ جائیے. دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے، آخرت کی کھیتی کرنے کے لیے بھیجا ہے. آپ یہ فکر کریں کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا حساب کل قیامت کے دن مجھے دینا ہے اور اس کے حساب سے آپ اپنی زندگی گزاریں. انشاءاللہ اگر آپ ایسا کرتے دنیا میں بھی کامیاب اور آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. فکر آخرت کیا ہے؟ فکر آخرت ہے آخرت میں جواب دینے کا احساس، آخرت میں جواب دینے کا احساس. یہ کسے کہتے ہیں؟ آئیے ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے جلدی میں بول دیتا ہوں. وہ چیز کیا ہے؟ عمر فاروق کا نام سنے ہوں گے. امیر المومنین عمر فاروق کے دور میں رات کے اندھیرے میں جب ایک ماں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، اے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی نے کہا میری ماں. امیر المومنین عمر فاروق کا یہ فرمان ہے کہ آج کے بعد جو بھی دودھ میں پانی ملاتا وہ پکڑا جائے گا، وہ سزا کا مستحق ہوگا. وہ میری ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی. ماں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی رات کے اندھیرے میں اگر تو دودھ میں پانی ملائے گی
तो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक को पता न चलेगा। बेटी जवाब दे रही है, बेटी के अंदर फिक्र आखिरत है, आखिरत में जवाब देने का एहसास बेटी के अंदर जिंदा है। मेरे भाइयों, उस बेटी ने जवाब दिया कि ऐ मेरी माँ, अगर आज मैंने दूध में पानी की मिलावट कर दी, अगर आज मैंने दूध में पानी मिला दिया, मेरी माँ, मैं दुनिया में अमीरुल मोमिनीन की सजा से बच जाऊंगी, मैं दुनिया में अमीरुल मोमिनीन की नजर से बच जाऊंगी। लेकिन मेरी माँ, कल कयामत के रोज जब मेरा रब, मेरा अल्लाह उसकी अदालत में खड़ा करके मुझे सवाल करेगा, मुझे पूछेगा, तो मैं उस दिन अल्लाह के सामने जवाब ना दे पाऊंगी। मेरे भाइयों, इसे कहते हैं फिक्र आखिरत। और इंशाअल्लाह अगर ये चीजें आज हमारे नौजवानों के अंदर पैदा हो जाएंगी तो आज हमारे नौजवान गुनाहों से बच जाएंगे। याद कीजिए अब्दुल्ला इब्ने उमर की उस वाक़या को कि जब उसने एक चरवाहा से कहा, बीनी शातन, तुम एक बकरी मुझे फरोख्त कर दो, एक बकरी मुझे बेच दो। जंगल में बकरी चराने वाला चरवाहा ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं आपको बकरी नहीं बेच सकता। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, क्यों नहीं बेच सकता? उसने कहा, इसलिए नहीं बेच सकता क्योंकि मैं इन बकरियों में से अल्लाह की कसम एक बकरी का भी मैं मालिक नहीं हूँ। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने उनको सुझाव दिया आजमाने के लिए। लंबा वाक़या शॉर्टकट में बयान कर रहा हूँ। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, जब तुम्हारा मालिक तुमसे पूछेगा, जब तुम्हारा मालिक तुमसे सवाल करेगा कि मेरी बकरियों में से एक बकरी कहाँ चली गई, एक बकरी कम क्यों है, तुम जवाब दे देना कि आज एक भेड़िया आया था और वो बकरी निगल कर चले गए, वो बकरी खाकर चला गया, तुम ये जवाब दे देना। उस नौजवान ने जवाब दिया, ऐ अब्दुल्ला इब्ने उमर, चलो ठीक है, एक मिनट के लिए अगर मैं आपकी बात को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ, मान लेता हूँ और मैं आपको बकरी दे देता हूँ, मेरा मालिक मुझ पर इतना भरोसा करता है, मेरा मालिक मुझ पर इतना ट्रस्ट करता है कि अगर मैं बोलूँगा तो मेरा मालिक मेरी बात मान जाएंगे। लेकिन ऐ अब्दुल्ला इब्ने उमर, मैं ये झूठ बोलकर मैं तो दुनिया में बच जाऊँगा, लेकिन कल कयामत के रोज़, कल कयामत के रोज़ जब अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में खड़ा करके मुझे पूछा जाएगा, मुझसे सवाल किया जाएगा कि ऐ फला, तूने दूसरों की बकरी क्यों बेचा, तूने उसकी बकरी को क्यों बेचा? ऐ अब्दुल्ला इब्ने उमर, आप जरा बताइए, अल्लाह के सामने अल्लाह की सजा से मैं खुद को कैसे बचाऊंगा? इसी को कहते हैं फिक्र आखिरत, इसी का नाम है भाई। इसी चीज को आज हम गुनाह करते डरते नहीं। क्यों नहीं डरते? क्योंकि हमारे अंदर आखिरत में जवाब देने का एहसास नहीं है मेरे भाई। आइए और एक चीज मैं आपके सामने रख देता हूं। आपने मरसद का नाम सुना होगा, आपने अनाक का नाम सुना होगा। अनाक ने जब चांदनी रात में, रात के वक्त में मरसद को अपने पास बुलाई, ऐ मरसद आ जाओ, आज की रात हम दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे, ऐ मरसद आ जाओ, आज की रात हम दोनों मिलकर मस्ती करेंगे। मरसद ने जवाब दे दिया, मेरे भाइयों, ये एक लड़की, नौजवान साहबी रसूल जिनका नाम मरसद है, अभी शादी नहीं हुई है और इस्लाम लाने से पहले उसके साथ उसका रिश्ता था। यानी जब अनाक मरसद को अपने पास बुलाती है, मरसद जवाब देता है, ऐ अनाक, मैं तुम्हारे साथ ये काम नहीं कर सकता, इसलिए कि इस्लाम के अंदर ज़िना हराम है। अल्लाह ने बयान फरमाया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फज्लिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। मरसद कहा कि मैं तुम्हारे साथ ज़िना नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता, अगर आज मैंने तुम्हारे साथ कर लिया, कल आखिरत में अल्लाह की अदालत में खड़ा होकर मुझे जवाब देना पड़ेगा। इसी का नाम है फिक्र आखिरत। मेरे भाइयों, ये 5 पैगाम आज मैंने नौजवानों के नाम आपके सामने देकर जा रहा हूँ। हमारे मेहमान जो हैदराबाद से हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, वो स्टेज पर तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं बस यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, लेकिन मैंने कम से कम 1.25 घंटा या 1.5 घंटा के आसपास जो मैंने आपके सामने अपनी बात रखी, मैंने आज